پاکستان کی افواج نے جو کہ لا الہ کے ماننے والے ہیں دوستو، انہوں نے ایسا جواب دیا ہے انڈیا کو، اور ایسا جواب دن کی روشنی میں دیا ہے دوستو۔ اس آپریشن کا دوستو نام بڑا زبردست چوز کیا گیا، آپریشن البنیان المرصوص۔ بہت ہی زبردست، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرا نام مرزا نعیم بیگ ہے اور آپ لوگ موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر جنگ مسلط کر دی ہے، اور وہ پچھلے 3 دن سے پاکستان کے اندر ڈرونز اٹیک کر رہے ہیں۔ 9 مقامات پر پاکستان پہ حملے کیے، اور 3 دن سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ بالآخر پاکستان کی افواج نے جو کہ لا الہ کے ماننے والے ہیں دوستو، انہوں نے ایسا جواب دیا ہے انڈیا کو، اور ایسا جواب دن کی روشنی میں دیا ہے دوستو، جو ساری دنیا نے دیکھا پھر۔ دوستو، انڈیا نے تو پاکستان میں 9 مقامات پر اٹیک کیا تھا، پاکستان کی 3 ایئر بیسز پر حملہ کیا تھا اور ان کو نقصان پہنچایا تھا، جبکہ جواب میں پھر پاکستان نے یہ کیا کہ پاکستان نے انڈیا میں 26 مقامات پر حملہ کیا، اور اتنا زبردست ان پہ کاری ضرب لگائی، جس میں سے جو مین ایئر بیسز تھی نا، میں آپ کو ان کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اس میں ایک تو دوستو ہے سری نگر ایئر بیس، ٹھیک ہے۔ اس فضائی حملے کے نتیجے میں کم از کم 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد آتی ہے پٹھان کوٹ ایئر بیس، ٹھیک ہے۔ پٹھان کوٹ ایئر بیس یہ فضائی اڈہ پاکستان کے حملوں کا ہدف تھا، ٹھیک ہو گیا دوستو۔ پھر آتی ہے جو ان کی مین ادھم پور ایئر بیس۔ ادھم پور ایئر بیس پر بھی پاکستانی ایئر فورس نے حملے کیے، اور وہاں پر بھی متعدد فوجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے علاوہ دوستو آتی ہے چندی گڑھ ایئر بیس، جو کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا یہاں پہ، اور اس میں پاکستانی حملوں میں یہ مکمل طور پر یہ چندی گڑھ ایئر بیس تباہ ہوا۔ پھر دوستو آتی ہے راجستھان میں فوجی تنصیبات۔ راجستھان میں کلیدی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس میں جیسلمیر اور بارمیر کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو دہلی کے قریب ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا، جو کہ پاکستانی ایئر فورس نے مکمل طور پر تباہ کیا، اور اس کے علاوہ اڑی میں بھی ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا، اور جو ایئر بیسز تھیں اس کو بھی اڑی کو اڑا کے رکھ دیا پاکستان کی ایئر فورس نے۔ تو اس کے علاوہ دوستو جو پاکستان کے جو ٹاپ کے جو ہیکرز ہیں، انہوں نے ان کی بجلی کی جو سپلائی لائن ہے وہ 70% تک اس پہ قبضہ کیا، اور دہلی جو تھا وہ مکمل طور پر اندھیروں میں ڈوب گیا۔ تو یہ چند چیزہ تفصیلات تھیں، تو جس میں پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کے شاہینوں نے جو وہ سبق سکھایا تاریخی، کہ جو یہ انڈینز، جو یہ ہندو جو ہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بات یہ ہے دوستو کہ یہ سچویشن کیوں آئی، ایسی نوبت، یہ جنگ کی نوبت کیوں آئی؟ تو جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب زبردستی جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر پورا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے کہ پھر پورا مقابلہ کیا جائے۔ تو دوستو ہوا یہ کہ انڈیا اس وقت جو ہے بہت زیادہ جنگی جنون میں پاگل ہو چکا ہے۔ اس کو کس کی شائع ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی بیکنگ ہے اس کو، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ غزہ یا فلسطین ہے، تو اس لیے وہ بالکل نتن یاہو کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہا ہے۔ مودی بالکل جنگی جنون میں پاگل ہو چکا ہے، اور اس کے جو میڈیا ہے دوستو، خاص کر اس میں میجر گورو آریہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میجر گورو آریہ، تم ایک اگر ٹھیک طریقے سے بات کرو نا تو بھی چلے گا، لیکن اتنی بدتمیزی اور بد زبانی تمہارے اندر ہے کہ تمہیں کچھ سینس ہی نہیں رہتا کہ تم کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہو۔ مطلب اتنے پاگل ہو کے بالکل ہلکان ہو رہے ہو، جیسے مطلب کیا کچھ آسمان ٹوٹ پڑا ہے تمہارے اوپر۔ تو بات یہ ہے کہ آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے بھی بات کر سکتے ہیں، اپنی بات کو آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ میجر صاحب، آپ اس وقت نا پاکستان کے معاملات میں نا بڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ پھپھے کٹنی کی طرح آپ لوگ پاکستان میں لڑائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادارے آپس میں لڑ پڑیں۔ میں آپ کو ایک بڑی کلیئر بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں نا، پاکستان ایک فیملی کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بڑی مرچیں لگیں گی میری بات سے، لیکن بات تو سچ ہے کہ پاکستان ایکچولی ایک فیملی ہے، اور اس فیملی میں ہر ادارہ جو ہے نا وہ بھائی ہے، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ بھائیوں میں کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، تو اس کا فائدہ پھر باہر والے اٹھاتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی تو ہماری اندرونی کچھ معاملات تھے جو کہ الحمدللہ کافی 95% تک جو ہے نا وہ حل ہو چکے ہیں۔
اور ابھی آپ 1-2 دن میں اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے سرپرائز ہوگا۔ تو جب پاکستان کے یہ ادارے نا ایسے ہیں، تو یہ جب بھائی آپس میں ملیں گے نا تو یہ ہو جائیں گے پھر ایسے، اور ایسے پھر آپ کو پتہ ہے یہ پنچ جب کسی کو پڑتا ہے نا تو وہ اس کی پھر بتیسی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ میسیج ہے، سائلنٹ میسیج ہے میری طرف سے آپ کے لیے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے نہ صرف آپ کو سبق سکھایا ہے، یہ اٹیک نہیں کیا، سبق سکھایا ہے پاکستان کی ایئر فورس نے آپ کو، ٹھیک ہے، جو آپ پرووک کر رہے تھے مسلسل 3 دن سے پاکستان کو۔ مودی سرکار اس وقت جنگی جنون میں پاگل ہو چکی ہے، بالکل انہیں جس طرح آج صبح شکست کا سامنا ہوا، ایک ذلت کا سامنا ہوا۔ یہ لوگ رات کو حملہ کرتے ہیں لیکن پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے دوستو ماشاءاللہ اتنی زبردست صلاحیت کے یہ لوگ مالک ہیں۔ اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ہے قوت ایمانی، جذبہ ایمانی۔ یہ لوگ جو مسلمان ہیں اس کا کل اثاثہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے۔ اور پھر اس آپریشن کا دوستو نام بڑا زبردست چوز کیا گیا، آپریشن البنیان المرصوص، بہت ہی زبردست، سیسا پلائی ہوئی دیوار، ہو غضب کا نام دوستو تجویز کیا ہے اس آپریشن کا۔ مطلب دشمن کے اوپر ایک ایسی دھاک بٹھائی ہے اس آپریشن کی، بنیان المرصوص کے آپریشن نے، کہ آپ یقین جانیں کہ بڑا اچھا نام اس کا چوز کیا، اور نہ صرف نام اچھا چوز کیا بلکہ اللہ نے ان کو کامیابی بھی اسی طرح دی۔ تو اب ہوا کیا، جب ان کو مار پڑنا شروع ہوئی، اس مودی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مودی کی جو آرمی ہے، اس کو جب مار پڑنا شروع ہوئی تو ان لوگوں نے سیز فائر کی ریکویسٹ کی پاکستان سے، پاکستان نے مان لی۔ تو اب جب سیز فائر کی ریکویسٹ انہوں نے مانی تو یہ تو دن کی بات تھی، یہ تو دن کی روشنی میں سارا کچھ ہوا ہے، لیکن کیا ہوا، جیسے ہی اندھیرا ہوا یہ دشمن پھر اپنی کمینگی پہ اتر آیا، ادھر سے امریکہ بیچ میں آیا اور اس نے سیز فائر دونوں کے بیچ میں کرایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے ہی اندھیرا ہوا، یہ سیز فائر کی جو بات ہے یہ دن کی روشنی کی بات ہے کہ امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو آئے انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو دونوں کے ڈی جی ایم او سے بات کی اور دونوں کی طرف سے سیز فائر پر اتفاق ہو گیا۔ لیکن دوستو پھر ہوا کیا، یہ ہے اصل بات سننے والی، کہ جیسے ہی اندھیرا ہوا اور دوبارہ سے انہوں نے وائلیشنز شروع کر دی، انہوں نے بہاولپور پر، انہوں نے کشمیر میں، انہوں نے، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ کلر کا ہار کے پاس اٹیک ہوا ہے، ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ تو ایک دم سے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ سب بلیک آؤٹ دوبارہ سے ہو گیا۔ اندھیرے میں آپ لوگ یہ ڈرامہ کرتے ہیں، یہ سیز فائر کی وائلیشن، اور پھر دنیا کے اندر یہ تاثر دے رہے ہیں آپ لوگ کہ پاکستان سیز فائر کی وائلیشن، پاکستان سیز فائر کی وائلیشن کیوں کرے گا؟ پاکستان نے تو آپ کو دن کی روشنی میں آ کے ٹھوکا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ، اور ٹویٹر کے اوپر آپ لوگ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی ٹویٹر کے اوپر بھرپور طریقے سے آپ لوگوں کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جھوٹ تو زیادہ دیر چلے گا نہیں آپ لوگوں کا۔ اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں، یہ اس بات کا جواب دیں۔ اگر آپ اپنی صرف چند سالوں کی سرکار کو، چند سالوں کی گورنمنٹ کو پڑھانے کے لیے آپ لوگ انوسنٹ لائفز کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس وقت انتہائی ڈرٹی پالیٹکس کر رہا ہے، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی کرسی کو مزید کچھ سال اور بڑھانے کے لیے، اپنی اس پوزیشن کو بڑھانے کے لیے مودی ایک غلط قسم کے ایک مس ایڈونچرز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بالکل وہ بیسیکلی نیتن یاہو کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے مودی۔ لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے فلسطین نہیں ہے، اس کے سامنے پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان ایک نیوکلیئر آرم کنٹری ہے، اور اس بات کو بالکل اپنے کانوں میں رکھیں مودی سرکار، ٹھیک ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیں، جنگ جو ہے وہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر جنگی جنون سوار ہے تو کیا کیا جائے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ مودی نے امرتسر پر حملہ کیا، امرتسر پر اس نے 6 میزائل داغے، اور جو کہ سکھ کمیونٹی انہوں نے ٹویٹر کے اوپر باقاعدہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ
اور ایکنالج کیا کہ جی بالکل یہ جو بیلسٹک میزائلز تھے یہ پرتھوی بیلسٹک میزائلز ہیں جو کہ انڈین آرمی کی طرف سے فائر کیے گئے ہیں امرتسر پر. کیوں فائر کیے گئے ہیں؟ تاکہ وہ پاکستان کی اور سکھوں کی آپس میں لڑائی کرا سکیں, کیونکہ یہ اس میں تو ابھی تک کامیاب ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, 1947 کے بعد تو یہ اس میں کامیاب ہوا ہی نہیں ہے. تو اب ہو یہ رہا ہے دوستو, انڈیا کا یہ وتیرہ بن گیا جو کہ ہمیشہ سے یہ لوگ بلیم گیم کھیلتے ہیں. تو پاکستان کی افواج نے بڑا کلیئرلی میسج دیا تھا کہ ہم لوگ آپ کو جواب دیں گے نا تو وہ ساری دنیا دیکھے گی پھر. تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ پاکستان نے آپ کو جواب دیا. اب بات یہ ہے کہ اس وقت دوبارہ سے سیز فائر کی وائلیشنز انڈیا کی طرف سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور کافی دیر سے ہو رہی ہے. ڈرونز آ رہے ہیں, ڈرون گر رہے ہیں, میزائلز فائر ہو رہے ہیں. تو پاکستان کی طرف سے کبھی سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے. جب سیز فائر ہو چکا تھا تو ہو چکا تھا. اب یہ دوبارہ سے جو جنگی جنون کا جو سوار ہے انڈیا, ان کی کیا اسٹریٹجی ہے, پاکستان تو اس کے لیے تیار ہے. سوشل میڈیا پہ ایک الگ کیمپین انڈیا چلا رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور گراؤنڈ پہ ایک الگ پاکستان کے خلاف اس نے ایک محاذ گرم کیا ہوا ہے, سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے. انڈیا از وائلیٹنگ سیز فائر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں لاؤڈ اینڈ کلیئر. تو دوستو اس ویڈیو کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ اس وقت جو آپ کا دشمن انڈیا ہے, جو وہ کس قسم کی انسرجنسیز کر رہا ہے, کس محاذ پر کر رہا ہے. سوشل میڈیا, ٹویٹر پر الگ وہ ایک ڈس انفارمیشن کیمپین چلا رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور بالکل اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے بیکاز یہ فیکٹس نہیں ہیں. فیکٹس ہیں کہ انڈیا سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے بڑا کلیئرلی. تو یہ ہے کہ پاکستان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے سیز فائر کی وائلیشن کرنا, بیکاز ہم نے جب آپ کو مارا تھا تو دن کی روشنی میں مارا تھا, اور بالکل مارا تھا, اور اس کے بعد آپ نے یہ مانا تھا کہ ہم نے آپ کو مارا ہے. تو اندھیرے میں ہم کیوں آپ پہ وار کریں؟ تو یہ اندھیرے میں وہی وار کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے, جو سازشی ہوتا ہے, جیسے کہ مودی کی سرکار ہے. سو آج کے میری ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میں تھوڑی سی ان دشمنوں کے تھوڑے سے چہرے کو آپ کو ذرا دکھا سکوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں, ہر محاذ پر ہی کیا کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم لوگ بھی اپنے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں وہ ہم کر رہے ہیں, اور باقی جو ہماری افواج کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. الحمدللہ پاکستان کا ڈیفینس سسٹم الحمدللہ دنیا کا بیسٹ ڈیفینس سسٹم ہے. دوستو میں یہ آخر میں جو انڈیا کے انوسنٹ سویلینز ہیں, میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو مودی سرکار ہے وہ اس وقت جنگی جنون میں پاگل ہو چکی ہے. اور جس طرح امرتسر پر انہوں نے 6 پرتھوی میزائل داغے ہیں نا, اسی طرح وہ یہ جو ابھی بتا رہے ہیں کہ سیز فائر کی وائلیشن ہو گئی ہے اور اب وہ دوبارہ سے جنگ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تمام ڈرٹی گیمز, ڈرٹی پالیٹکس کر رہے ہیں. آپ لوگ پلیز اس سے اویئر ہو جائیں اور اپنی اس مودی سرکار کو کہیں اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینکیں. آخر میں دوستوں میں یہی کہنا چاہوں گا, یہاں پہ بھی آپ رہیں, آپ سیف رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی افواج کی, اس ملک کی عوام کی, اس ملک کے مخلص لیڈروں کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے. تو آخر میں چلتے ہوئے میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو سنا, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کیجیے گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد, عمران خان زندہ باد. السلام علیکم.